جب میں پاکستان مسلم لیگ میں آیا تھا تو میرا سب سے پہلی بات جو میں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ بدقسمتی سے پاکستان میں جو پارٹیوں کے کارکن ہیں یا پارٹیوں کے ورکرز ہیں ان کو عزت نہیں دی جاتی. ان کا کام صرف دریاں بچھانا ہے، نعرے لگانا ہے، قربانیاں دینا ہے، اور جب اقتدار میں آ جائیں تو ان کو انہیں اقتدار میں بھی حصہ نہیں ملتا. ایم ایس مہرام والے نے بھی بہت بہت ویلکم. تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں سیاست کو 1000 خاندانوں سے نکال کر باہر 24 کروڑ عوام میں لانا چاہتا ہوں. اگرچہ الیکشن میں ٹائم بہت کم ہے، اگر 2 سال مجھے مل جاتے تو انشاءاللہ آپ دیکھتے کہ گلیوں میں کوچوں میں ہمارے ورکرز جو ہیں وہ ہر طرف آپ کو نظر آتے، اور پھر ہم تنظیم بناتے، انسٹیٹیوشن بناتے، ادارہ بناتے، اور یہ جو الیکٹیبل کی پاکستان میں پچھلے 75 سال سے گونج ہے، میرا ایم یہ ہے کہ اس گونج کو ختم کرنا ہے. اس لیے کہ 1000 ان لوگوں نے، چاہے ہم جب آئے تھے تحریک انصاف میں تو یہی خواہش تھی کہ تبدیلی کی خواہش ہے کہ ہم نئے چہرے لانا چاہتے ہیں پاکستان میں. ہم نوجوانوں کو پاکستان میں سیاست میں لے کے آنا چاہتے ہیں، ہم کسانوں کو سیاست میں لے کے آنا چاہتے ہیں، ہم مزدوروں کو سیاست میں لے کے آنا چاہتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے آج تک کوئی بھی جماعت جو ہے پاکستان میں الیکٹیبلز کے نرگے سے نہیں نکلی. لیکن میں کہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور ہم آپ کو پروو کریں گے کہ یہاں پر شادرہ کے ہمارے نہایت ہی بہادر نوجوان میرے بھائی بیٹھے ہیں. ہم آپ کو شادرہ میں بغیر انشاءاللہ الیکشن جیت کے دکھائیں گے. جب سے میں پاکستان آیا ہوں شاہدرہ ہمیشہ میرا گھر رہا ہے. شاہدرہ لوگوں نے جو مجھے پیار دیا ہے میں کبھی نہیں بھول سکتا. جب میں گورنر تھا اس وقت بھی وہ پیار دیتے تھے، لیکن جب میں گورنر نہیں تھا تو شاہدرہ کے لوگوں نے مجھے گورنر ہوتے ہوئے جو پیار تھا اس سے بھی زیادہ پیار دیا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ شاہدرہ کے لوگ جو ہیں یہ اقتدار کے ساتھ نہیں، انصاف کے ساتھ جاتے ہیں. بس پلیز، باقی جو لوگ ہمارے ساتھی شاہدرہ سے ہمیں جوائن کیے ہیں ان کے نام تو میاں وحید صاحب نے بتا دیے ہیں، لیکن 3 اور شمولیت بھی آج ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. ہمارے میاں حمزہ کرامت صاحب، مجھے ان کے ساتھ پی ٹی آئی میں کام کرنے کا موقع ملا. ماشاءاللہ بہت ہی کمیٹڈ اور پی ٹی آئی کے سٹار تھے، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ آج میاں حمزہ کرامت صاحب پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. پھر ہماری بہن فائزہ، ہماری بہن اور ہماری بہن فائزہ چودھری ناروال سے آج ہمارے ساتھ شرکت فرما رہی ہیں. بہن آپ کو بہت بہت خوش آمدید، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ ہماری پارٹی کے لیے ایک بہت ہی زبردست ایسٹ ثابت ہوں گی. اور مور امپورٹنٹلی وسیم ظفر جٹ،
میں پی ٹی آئی میں اس کو پرانا جانتا ہوں، یہ بہت ہی کمیٹڈ ایکٹیوسٹ ہے، دن رات کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے. اور وسیم ظفر جٹ صاحب بھی آج پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، ان کے لیے خوب تالیاں لگائیں. تو میرے خیال میں اگر ایک منٹ دے دوں وسیم جٹ صاحب کو، ان کو اس کے بعد سوال جواب کر لیں. کیوں بھی ٹھیک ہے بھائی آپ کی مرضی سے چلتے ہیں ہم تو. سب سے پہلے تو میں نوجوانوں کو دل کی گہرائیوں سے ان کا شکرگزار ہوں. میں نے جو جوش اور ولولہ دیکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ جماعت کو شہروں سے باہر میدانوں میں، کھیت کھلیانوں میں، صوبوں میں، پاکستان کے اندر صحراؤں تک بھی انشاءاللہ ہمارے پسند نظر آئیں گے اور شب و روز کام کریں گے. ہم سارے ساتھی، سارے نوجوان ایک دوسرے کی دست و بازو بن کے سر صاحب کو ایسا موقع فراہم کریں گے کہ ملک کو عظیم تاج پاکستان بنائیں انشاءاللہ. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم مل جل کر ایک دوسرے کے بازو بنیں اور ہمیشہ پاکستان کے لیے کام کریں، پاکستان کی پشتیبانی کریں، پاکستان کی فوج کی پشتیبانی کریں اور جو تعلیمی سوچ ہے اس کو مزید آگے لے کر جائیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پچھلے ایک ہفتے سے میری تمام جماعتوں کے رہنماؤں اور سربراہان سے ملاقاتیں ہوئی اور میں نے چودھری سرور صاحب سے ملاقات کے بعد پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا فیصلہ کیا اور میں شکر گزار ہوں چودھری شجاعت حسین صاحب کا، چودھری سرور صاحب کا، حسین صاحب کا کہ انہوں نے مجھے پارٹی میں ویلکم کیا اور مجھے ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن پنجاب کی جو ہے وہ ذمہ داری دی ہے اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی امیدوں میں جو ہے وہ پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش بھی کروں گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں اس ٹائم پہ اگر کسی جماعت کی بات کی جائے یا جس کے لیڈران کی بات کی جائے اور جو بے داغ قیادت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کاف ہے. چودھری سرور صاحب پہ بھی کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، 2 دفعہ گورنر رہے ہیں، سینیٹر رہے ہیں، چودھری شجاعت حسین صاحب وزیر اعظم بھی رہے ہیں، ایک بھی ان پہ کسی قسم کا کوئی بھی ایلیگیشن نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس ٹائم پہ پاکستان کو بے داغ قیادت کی ضرورت ہے اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس الیکشن میں بغیر ہاتھ کو جو ہے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم انشاءاللہ 2/3 میجورٹی لیں گے، لیکن ہمارے بغیر پنجاب میں اور وفاق میں حکومت بنانا جو ہے وہ مشکل ہوگا. ہمارے بغیر حکومت نہیں بنائی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں پھر ایک دفعہ جو ہے وہ سرور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ذمہ داری دی. بہت شکریہ. جی ماشاءاللہ شمولیت اتنی ماشاءاللہ تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں. حمید خان صاحب اور الف گل خان صاحب، یہ پی ٹی آئی PP 155 جہاں مراد راز صاحب MPA تھے ان کو چھوڑ کر یہ بھی آج ماشاءاللہ مسلم لیگ میں شامل جو ہیں ہو رہے ہیں. حسن مہر صاحب، انصر خان صاحب، جوید نمبردار صاحب، میاں شبیر بابا شبہ صاحب، ملک مہران کھوکر صاحب، پرویز خان افریدی صاحب بھی آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. اور مور امپورٹنٹلی لسان اللہ ایڈوکیٹ صاحب جو لائرز ونگ سے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کر رہے ہیں. جی کوئی سوال جواب شروع کر لیں. میں ایک تو اناؤنس بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ میڈیا کے ساتھ ان کا بہت رابطہ ہے اور یہ میرے جو ہیں پرسنل ترجمان بھی ہوں گے اور ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن جو ہیں پنجاب کے ہوں گے انشاءاللہ. دیکھیں اپنا اسلم صاحب سلیم صافی کے ساتھ آدھے پونے گھنٹے کا انٹرویو تھا، اس کے بعد گول پہ بھی پونے گھنٹے کا انٹرویو تھا. آپ کو صرف ایک ہی بات لندن ہی یاد رہ گیا ہے. کیا وہاں کا موسم زیادہ پسند ہے آپ کو؟ دیکھیں لندن میں بہت سے لیڈر ہیں، الطاف حسین صاحب لندن میں موجود ہیں
اور وہاں پر مور امپارٹنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ ہم کامن ویلتھ کے ممبر ہیں، دولت مشترکہ کے ممبر ہیں، وہاں پر کنگ چارلس بھی ہیں، تو یہ کسی سے بھی مشاورت ہو سکتی ہے، آپ کیوں ایک طرف کو بات جو ہے کھینچ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میری پارٹی میں اگر تو الیکٹیبل آ رہے ہیں، میری پارٹی میں عوام آ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، وکیل آ رہے ہیں، مزدور آ رہے ہیں، کسان آ رہے ہیں، جو میرے نظریے سے متفق ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ سارے جو ہے نا تنگ آ چکے. میں آپ کو بتاؤں سٹیٹس کو سے سارے تنگ ہے، پورا پاکستان تنگ ہے، لیکن ان کو امید کی ایک کرن آئی تھی، ہمیں بھی آئی تھی، ہم اس کے ساتھ گئے تھے، لیکن بدقسمتی سے لوگوں کے خواب ٹوٹ گئے، اور اب جو ہے ایک ویکیوم ہے، لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ آئے اس ملک کے بحرانوں سے چیلنجز نکالے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری پارٹی میں ایک ایسی ٹیم آپ کے سامنے پیش کریں گے جس ٹیم کو دیکھ کر آپ اندازہ کریں گے کہ یہ ٹیم پاکستان کے ان مشکلات سے نکال سکتی ہے. دیکھیں جی، ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو میجورٹی ہوگی کینڈیڈیٹس کی وہ نوجوانوں پہ ہوگی، مڈل کلاسز سے ہوگی، اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ بچے جو ہیں کس طریقے سے، کس جوش اور جذبے سے الیکشن لڑتے ہیں انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوچ ہمیں ختم کرنی ہوگی کہ بڑے بڑے نام ہی نکال سکتے ہیں سیٹیں. یہ سوچ کو ہم نے تبدیل کرنا ہے. یہ پاکستان جو ہے یہ 1000 لوگوں کے لیے نہیں بنا تھا، یہ پاکستان 24 کروڑ لوگوں کا ہے. کیوں ہر حلقے میں آپ کہتے ہیں کہ جی یہ دو لوگ ہیں، نون آئے گی تو ان کا کینڈیڈیٹ یہ ہوگا، پی ٹی آئی آئے گی؟ کیوں؟ یہ سوچ کو دفن کریں خدا کے لیے. جب تک آپ اس سوچ کو، ہم سب مڈل کلاس سے ہیں، آپ بھی میں بھی مڈل کلاس سے تھا، میرے والد 12 ایکڑ زمین کے مالک تھے. جب تک ہم اپنے ذہن سے مڈل کلاس کے لوگ یہ بات نہیں نکالیں گے کہ یہ اقتدار جو ہے اللہ میاں نے لے کے نہیں الیکٹیبل کی قسمت میں نہیں دیا ہے، جنہوں نے 75 سال اس ملک کو تباہ کیا ہے، اس وقت تک لوگوں کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ یہ سوچ ہم بدلیں گے. دیکھیں، یہ کیس جو ہے عدالتوں کے پاس ہے، تو میرا خیال ہے یہ معاملات قانون کے اس کی تشریح کے ہمیں عدالتوں پہ ہی چھوڑ دینے چاہیے. دیکھیں جی، میں آپ سے عرض کروں کہ یہی جو بہت سی غلطیاں تحریک انصاف سے ہوئی ہیں، ایک تو یہ ہوئی ہے کہ اتنی بڑی پاپولر جماعت تھی، اگر وہ تنظیم بنا لیتے، پارٹی کو ادارہ بنا دیتے تو الیکٹیبل ختم ہو جاتے، پاکستان سے الیکٹیبل کا نام ختم ہو جاتا. لیکن چونکہ پارٹی نہیں بنائی، اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں جب برطانیہ میں تھا، میں سمجھتا تھا کہ ان کو تنظیم سازی کا نہیں پتہ، ان کو امپاورمنٹ کا نہیں پتہ، ان کو جو ہے وہاں پر جو ہے کینڈیڈیٹ جو ہیں حلقے کے ممبر چنتے ہیں، پارٹی کا لیڈر لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیتا، ان کو سب پتہ ہے. لیکن اگر یہ کام کریں گے تو ان کی اپنی جو طاقت ہے وہ ختم ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ملک میں پارٹیوں میں صحیح جمہوریت لانے کی ضرورت ہے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمیں عام لوگوں کو امپاور کرنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کولاپس ہو گیا ہے.
اور اب اس ملک میں غریب آدمی کے لیے متوسط درجے کے لوگوں کے لیے الیکشن لڑنا جو ہے ایک بہت بڑا میں کہنا ہوں مشکل کام جو ہے ہو گیا ہے، اس لیے بار بار ہم الیکٹیبلز کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جتنا ٹریکٹر میں ڈیزل اور تیل کی ضرورت ہے، ہمارے پاس یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم 80 مشینیں ہیں، لیکن جتنا ٹریکٹر کاشت کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے نا ذمہ دار کا، اتنا ہم کر لیں گے۔ ایک منٹ، ہاں جی۔ دیکھیں، کوئی بھی بات کہنی جو ہے قبل از وقت ہے۔ پاکستان مسلم لیگ ایک پارٹی ہے، اور میں نے ہمیشہ عمران خان صاحب سے جو ڈفرنس کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ وہ مشاورت جو ہے اپنے ساتھیوں کو ساتھ نہیں لے کے چلتے۔ اگر مشاورت سے فیصلے کرتے تو آج ملک کے بھی حالات بہتر ہوتے اور پارٹی کے بھی حالات بہتر ہوتے۔ تو ہم بھائی جب وقت آئے گا تو پارٹی کے ساتھ مشاورت کے ساتھ فیوچر فیصلے کیے جائیں گے۔ دیکھیں، جب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات اب قبل از وقت ہے، جب الیکشنز کال ہو جائیں گے تو اس کے بعد پارٹی جو ہے مشاورت کرے گی کہ ہمارا فیوچر کا لائے عمل کیا ہے، اور اس وقت انشاءاللہ آپ کو اپنا لائے عمل پورا بتائیں گے۔ آخری سوال۔ دیکھیں، مجھے تو خود انہوں نے دعوت دی تھی کہ جی آپ پارٹی میں آئیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی مرضی سے ہی میں پارٹی میں آیا تھا، کیونکہ میں نے پارٹیوں میں آپس کی لڑائی جو ہے پی ٹی آئی میں تھی، اس سے میں نے بہت سفر کیا کہ ایک گروپ کے ساتھ چلے جاؤ تو دوسرا گروپ خلاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنی جو پارٹی ہے، سب سے پہلا میرا کام یہ ہے کہ جب پارٹی میں لوگ آتے ہیں تو ہم ان کے جیل ہونا بھائی، ایک فیملی ہیں، ایک خاندان ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے اکٹھے مل کے چلنا ہے۔ تو طارق بشیر چیمہ صاحب چونکہ فیڈرل منسٹر بھی ہیں، اس کی وجہ سے ان کی مصروفیات جو ہیں بہت زیادہ ہیں، اپنے حلقے میں بھی کام ان کے بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ پارٹی کے ساتھ بالکل ناراض نہیں ہیں۔ تھینک یو جی۔